2018 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان، انہوں نے بلوچستان کی سیاسی جماعتوں سے روابط شروع کیے۔ اس میں نمایاں جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی تھی، جس کے سربراہ سردار اختر مینگل سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور انہوں نے ان سے کچھ وعدے کیے۔ اس جواب میں سردار اختر مینگل کی جماعت نے جو ہے 6 نکات ان کے سامنے رکھے اور عمران خان نے وعدہ کیا کہ وہ ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کروائیں گے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایشوز وہیں پر موجود رہے، خاص طور سے سی پیک کے حوالے سے، جو وسائل ہیں بلوچستان کے اس کے حوالے سے کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہو سکی۔ ہم ان تمام حوالوں سے بات کریں گے اور گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار اختر مینگل۔ بہت بہت شکریہ مینگل صاحب آپ کا آج ٹی وی کو وقت دینے کا۔ آپ کی پارٹی کی سیاست ایک اصولوں کی سیاست تھی اور آپ نے اصولوں پر کبھی سودے بازی بھی نہیں کی، لیکن جب وزیر اعظم بننا تھا عمران خان کو، وہ آپ کے پاس آئے، آپ سے رجوع کیا، آپ نے اپنے 6 نکات رکھے۔ عمران خان نے اس وقت یہی وعدہ کیا کہ تمام چیزیں وہ پوری کروائیں گے۔ 5 مہینے ہو گئے، اب تک کتنے ان کے وعدوں پر عمل درآمد ہو سکا؟ بھائی بڑی مہربانی آپ کی۔ دیکھیں، جس وقت یہ حکومت مورد وجود میں آ رہی تھی، ضرورت ان کو ووٹوں کی تھی، نیشنل اسمبلی میں بالخصوص، اور جب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، کوئٹہ میں پہلے اسلام آباد میں ان سے رابطے ہوئے، پھر کوئٹہ میں ان کا ڈیلیگیشن آیا ملنے ہم سے، ہم نے ان کے سامنے وہ مطالبات رکھے جو ہم سمجھتے ہیں بلوچستان کی جو دیرینہ پرابلم ہے ان کی سلوشن کے لیے ایک وے فارورڈ۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان مسئلوں کے حل سے جو ہے نا تمام کے تمام بلوچستان کے مسئلے جو ہے حل نہیں ہوں گے، لیکن ہم 2 قدم آگے جا سکیں گے۔ وہ لوگ جو ناراض ہیں کم سے کم ان کو ناراضگی سے روٹے ہوئے تک ہم لا سکتے ہیں۔ 2 MOU ہمارے سائن ہوئے، ایک پرائم منسٹر کے الیکشن کے وقت جس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جس کو کہیں کہ جی غیر آئینی ہو، کوئی ایسی ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی جس کو کہا کہ جی وہ غیر قانونی تھے، اگر تھی بھی لیکن انہوں نے من و عن اس پر ان کو تسلیم کیا اور اس پر دستخط کیے۔ اور اس کے بعد ایک جو دوسرا جو MOU سائن ہوا تھا نومبر میں پریزیڈنٹ شپ کے الیکشن کے وقت، اس میں 9 مطالبات تھے ہمیں، وہ زیادہ تر جو ہے آپ کے ڈیولپمنٹ کے طرز کے تھے، ان پر بھی انہوں نے اتفاق کیا، ان میں بھی کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا کہ انہوں نے اعتراض کیا ہو۔ ہاں چلو وہ یہ کہہ دیتے کہ جی یہ اس وقت نہیں ہو سکتا، اس کو آپ رہنے دیں۔ جو مطالبات ہم نے رکھے انہوں نے ان کو تسلیم کیا، اور اس دوران ہم سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی بھی ایک مطالبے پر جو ہے نا کسی حد تک عمل درآمد ہوگا۔ عمل درآمد اپنی جگہ پر اس کے برعکس فیصلے کیے جاتے تھے۔ فرض کریں کہ ہم نے مسنگ پرسنز کا جو ایک اہم ایشو تھا وہ رکھا کہ ان کی بازیابی ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ بازیاب ہوئے ہیں، لیکن اس کی تعداد کے مقابلے میں دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ اٹھائے بھی جا رہے ہیں۔ مسنگ پرسن کا معاملہ تو آپ سابقہ دور حکومت میں نواز شریف کے ساتھ بھی لے کر چلے، پیپلز پارٹی سے بھی آپ نے بات کی، تو آپ یہ فرق محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں اس پہ کچھ زیادہ عمل درآمد ہو سکا یا ماضی میں زیادہ ہوا؟ نہیں جی، یہ تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ پچھلے دور حکومت میں دونوں میں سٹارٹ مسنگ پرسن انہی دوروں میں ہوئے تھے، اور قتل عام بھی بلوچوں کا انہی دور میں ہوا تھا۔ ابھی بھی یہ نہیں کہ ابھی نہیں ہو رہا، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں، وہاں پہ تو بالکل ہماری باتوں کی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی تھی۔ اب جو شاید کچھ اہمیت ہمیں ملی ہے وہ ان چند جو سیٹیں ہم جیت کے آئے ہیں اس کی وجہ سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو، اور بلوچستان کے مسئلے کا حل کا ایک طریقہ کار یہ تھا۔ ان میں سے کچھ بازیاب ہوئے ہیں، لیکن میں نے جس طرح کہا کہ اس کے اگینسٹ جو ہے کچھ لوگ اور اٹھائے جاتے ہیں، یہ اس معاہدے کی ایک نفی بھی سمجھے آپ۔ ایک تو یہ تھا کہ جی آپ بازیاب نہ ہوتے، لیکن اٹھائے بھی جا رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کا جو ایک مسئلہ تھا کہ ان کو باعزت وطن بھیجا جائے، اس کی بھی ایک طرح سے آپ سمجھے پرائم منسٹر کے اپنے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ وسائل پر اختیارات، گوادر میں جو ڈیموگرافک جو چینجز آ رہی ہے، ہمارے جو خدشات تھے اس کے لیے قانون سازی کی جائے،
اور وسائل کا اختیار صوبوں کو دی جائے. آپ بغیر صوبوں کو اعتماد میں لیے, بغیر وہاں کے نمائندگان کو اعتماد میں لیے ہوئے آپ بیرون ملک سے جو ہے معاہدات کر رہے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے 5 ماہ آپ اتحادی تو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن اتحادی نہیں, میں اس کی وضاحت کروں, ہم ان کے حمایتی ہیں. چلے حمایت کیا, اس کا مطلب ہے ان کی کچھ پالیسیوں سے آپ کو اتفاق ہوگا یا کچھ معاملات میں انہوں نے آپ کو کہ معاملات مانے بھی ہوں گے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ با اختیار وزیر اعظم ہیں عمران خان؟ اس ملک میں جو بھی چاہے وزیر اعظم رہے ہیں, وزراء اعلیٰ رہے ہیں, ان کے اختیارات محدود ہیں. اس پر کوئی اگر مانے نہ مانے, آج جو وزیر اعظم نہیں ہیں وہ بھی اس بات پر اتفاق کریں گے کہ ان کے اختیارات محدود تھے اور محدود ہیں. اب بھی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے بھی اختیارات محدود ہیں. اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں آرمی چیف سے ملیں. اس کا مطلب وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. آپ نے جیسے کہ آپ کچھ بیانات سامنے آ رہے تھے کہ آپ سے کئی بار میٹنگ سیٹ ہوئی, اسلام آباد بلایا بھی گیا, تو کیا اس کے بعد بھی کوئی برابر ثابت نہیں ہوئی ہے کوشش؟ میٹنگیں جو ہوئی ہیں ان کے فیڈرل منسٹروں کے ساتھ یا وہ اشخاص جنہوں نے اس ایم او یو پہ سائن کیے ہیں ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئیں, لیکن اس میٹنگ کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوا. میٹنگیں تو ہوتی رہتی ہیں, میٹنگوں سے ہم نے بھی انکار نہیں کیا, لیکن ان میٹنگوں کا رزلٹ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. چاہے وہ مسنگ پرسنس کی شکل میں ہو, چاہے وہ آپ کے وسائل پہ اختیارات کے معاملات ہوں, چاہے ڈیولپمنٹ کے نام سے ہوں, ہیلتھ, ایجوکیشن, کمیونیکیشن, انفراسٹرکچر اور ڈرنکنگ واٹر ٹیبل جو دن پہ دن بلوچستان کا نیچے گرتا جا رہا ہے. دوسرے صوبوں میں ڈیمز کی ضرورت جو ہے آباد کاری ہے, کلٹیویشن ہے, لیکن بلوچستان میں ڈیمز کی ضرورت جو ہے سروائیول کی ہے. پینے کے پانی لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان جگہوں کو اہمیت دیتے, امپورٹنس دیتے جہاں پہ ہیومن سروائیول کا پرابلم ہے. ڈیم وہاں پہ بنائے جاتے. جب انسانی نہیں ہوں گے تو کلٹیویشن کیا ہوگی, وہاں پہ ایگریکلچر کیا ہوگی. اچھا, ابھی آپ کی گفتگو میں ایک بات ہے, آپ نے یہ بات کہی کہ ماضی کی نسبت جو ہے کچھ چیزیں ہوئیں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قومی دھارے میں رہ کر, قومی سیاست میں رہ کر آپ زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ناراض رہیں, یا جو ریاست کے جو قوانین ہیں یا ریاست میں جو جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں اس سے دور رہیں؟ ناراض کیوں نظر آتے ہیں آپ؟ ناراض ہم نہیں ہیں. ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ ان 6 مطالبات میں سے یا ان 9 مطالبات سے کوئی ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. کیا یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے؟ جب آپ سے کوئی بیٹھ کر دستاویزات پر دستخط کرتے ہیں, جب ایم او یو سائن ہوتا ہے, اب اس پر بھی عمل درآمد نہ کیا جائے تو پھر ہم ناراض نہ ہوں تو کیا ہم یہاں پر بیٹھ کے شادیانے بجائیں, یہاں پر ڈول بجائیں؟ تو ناراضگی کا اظہار اگر اس مراحل پر ہم نہ کریں تو ہم بھی تو اپنے لوگوں کے سامنے جواب دیں ہیں. کیا یہ ناراضگی وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے؟ ان میں کون سا ایسا مطالبہ ہے جس پر کہ رکاوٹ آ رہی ہے یا آپ کو اعتماد میں لیا حکومت کی طرف سے کہ ان ایشوز پر انہیں مشکل پیش آ رہی ہے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں, مسنگ پرسنس کے چلو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ان کے شاید اختیار میں بھی نہیں ہے اور اس میں ان کو ٹائم ضرورت ہے, لیکن بات متعلق ہیں آپ کے حوالے سے ہم نے تو کہا تھا کہ جی بلوچستان پسماندگی کو دیکھ کر, بلوچستان کے لوگوں کی غربت کو دیکھ کر آپ ایک اسپیشل پیکیجز کا اناؤنسمنٹ کریں, اعلان کریں. لیکن اس کے برعکس جو گزشتہ منی بجٹ پیش کیا گیا 54 بلوچستان کے جو میجر پروجیکٹس ہیں وہ آپ نے ڈراپ کر دیے. اچھا, سی پیک کے منصوبے پہ آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ سی پیک کے آج کے نہیں ہیں ہمارے, وہ پہلے سے یہ چلے آ رہے ہیں, آپ نے یقیناً حکومت کے سامنے بھی رکھے ہوں گے. بالکل. اس میں سب سے اہم جو مسئلہ ہمیں درپیش تھے, جو اس میں ہم نے وہ نکات میں شامل کیا ہے, ہم نے قطعاً ہم ترقی کے مخالف نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ترقی, ہم اس ترقی کو ترقی سمجھتے ہیں جس کا فائدہ
وہاں کے مقامی لوگوں کو ہو، چاہے وہ روزگار کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی شکل میں ہو، یا وہاں پر انفراسٹرکچر کا تعلق ہے، اس کا فائدہ جو وہاں کے مقامی لوگوں کو. لیکن وہ ترقی جس میں ہمارے لوگ مائنورٹی میں تبدیل ہو جائیں، اس کو میں ترقی نہیں سمجھتا. سی پیک کا سب سے پہلا اعتراض اس گورنمنٹ میں بھی ہمارا یہ تھا. کس طرح سے مائنورٹی میں تبدیل ہو رہے ہیں؟ ظاہر جب آپ قانون سازی نہیں کریں گے، یہاں پہ آپ کے ہیومن ریسورس کا جو موقع آئے گا استعمال کرنے کے لیے، ہمارے پاس وہ اسکل لوگ ابھی تک ہیں ہی نہیں. ان کو ٹرین کرنے کے لیے آپ کو کچھ عرصہ تو لگے گا. پھر یہ کہا جائے گا ہمیں کہ جی آپ کے پاس کیونکہ لوگ نہیں ہیں، ہم باہر سے لوگ لا رہے ہیں. ان باہر سے لوگ آنے والے لوگوں کو جو ہے وہاں پر ووٹر رائٹ دیے جائیں گے، ان کو وہاں کے جو ہے لوکل سرٹیفکیٹ ایشو کیے جائیں گے، شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ ان کو ایشو کر دیے جائیں گے. تو پھر عوام مہاجر جو ایک بڑی کھیپ میں آپ کے ملک میں موجود ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں آپ کے بلوچستان اسمبلی کے منتخب جو آپ کے ایم پی ہیں وہ افغان مہاجرین ثابت ہوئے. اس بات کی تو ہم نے جو جس خدشہ کا اظہار کیا تھا، کوئٹہ جیسے ایک بڑی آبادی کے علاقے میں، شہر میں جب ایک افغان مہاجر الیکٹ ہو کے آتا ہے تو گوادر کی آبادی جو مشکل سے 2 لاکھ کے قریب ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا. اور دوسرا جو سی پیک کا جو مسئلہ ہے، نام ہمارا استعمال کیا گیا، ہمارا مطلب بلوچستان کا، ساحل بلوچستان کے استعمال کیے گئے. 80% ایریا جو ہے اس میں بلوچستان کا ہے، ریسورسز آپ کے ہیں، لیکن بلوچستان کو ملا کیا؟ پچھلے جو ادوار میں سی پیک کے نام سے جو $65 بلین، چاہے وہ قرضے کی شکل میں ہو، چاہے وہ انویسٹمنٹ کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس میں سے بلوچستان کو کیا دیا گیا؟ ہارڈلی $1 بلین. ہم اس ایشو پر پھر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل. مینگل صاحب، بریک پر جانے سے پہلے سی پیک کی بات ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ تحفظات تو اور جماعتوں کے بھی تھے، لیکن آپ کے تحفظات میں یا بلوچستان کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی طرف سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، انہیں خاصی حد تک دور بھی کیا گیا. اس سلسلے میں آپ سے بات چیت بھی کی گئی اور مطلب کوشش کی گئی کہ مطمئن کیا جائے. تو وہ ایسے کون سے اقدامات ہوں گے جس سے کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ اور یہ منصوبہ، کیونکہ اس منصوبے سے بہرحال پاکستان کہا یہی جاتا ہے کہ پاکستان کی خوشحالی وابستہ ہے، آنے والے دنوں میں جا کے مقامی لوگوں کو ملازمتیں بھی ملیں گی اور بہت ساری اور باتیں، بہت خوشکن باتیں. رفت صاحب، باتوں سے اگر پیٹ بھرتا نا تو یہاں پہ کوئی غریب بھوکا نہیں مرتا. باتوں سے صرف ہم مطمئن ہوں. 70 سالوں سے تو ہم نے صرف باتیں ہی سنی ہیں نا. اگر باتوں سے مطمئن انسان کو کیا جاتا تو آج بیکارت اور غربت اس ملک میں اور اس دنیا میں باقی نہیں بچتے. لیکن باتوں کا انت کیا ہوا ہے؟ باتوں کا جو ہے نچوڑ کیا نکلا؟ صرف باتیں کرنے سے آپ سمجھتے ہیں ہم مطمئن رہیں گے؟ نہیں. اب بلوچستان کے لوگ سمجھ چکے ہیں، تسلیاں ہمیں دی گئی ہیں، پہلے بھی دی جا چکی ہیں، اب بھی دی جا چکی ہیں. بلوچستان کے لوگوں کو صرف باتوں سے یا اس کی زبان خرچی سے جو ہے مطمئن نہیں کیا جا سکتا. ہم ایک بالکل عملاً چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرح سے کوئی عملی اقدامات ہوں. وہ عملی اقدامات نہ پچھلی حکومتوں نے اٹھائے، نہ آج کی حکومتوں نے اٹھائے. لیکن اس صوبے میں پاور میں آپ بھی رہے، آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے، خاصے با اختیار تھے آپ. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو بلوچستان کی ترقی میں، تلخ سوال ہے لیکن بلوچستان کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ خود سردار بھی ہیں. یہ کس بات کس حد تک درست ہے؟ گو کہ اب اس طرح سے صورتحال ہے نہیں، مطلب اب اس طرح کے سردار اب بچے بھی نہیں ہیں میرے خیال میں، یہ سرداری نظام اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں، یہ الزام بہت پرانا ہے اور یہ ایک وہ کہیں گے آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے الزام. اس الزام کو سنتے اور اس کا جواب دے دے کے ہم بھی تھک گئے ہیں. جو الزام بھی سن کے اور جو الزام دینے والے ہیں اب خود جو ہے اپنے ان الزامات
تو لگانے سے جو وہ خود بھی شرمندہ ہے. لیکن کہیں یہ سمجھتے ہیں آپ کے کہیں خود قصور اپنا بھی ہے؟ ٹھیک ہے زیادتی ہوئی ہے، ہر آدمی اس کو کہتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، ہر سیاسی حکومت نے اس بات کو مانا بھی ہے. کہیں رکاوٹیں آئی ہیں ان پر، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کیا رکاوٹیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود کوشش تو کی ہے نا. دیکھیں بلوچستان کے مسائل کو سمجھے نہیں آج تک، نہ ہی انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. رکاوٹیں آئی ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں؟ معافیا نہیں مانگی لوگوں نے. مجھے آپ ایک حکمران کی مثال دیں جس نے منتخب ہوتے ہی اس نے بلوچستان میں ہونے والی زیادتیوں کا ذکر نہ کیا ہو اور اس پر معافیا نہیں مانگی ہو. بالکل آصف علی زرداری نے بھی یہی کیا تھا، میاں نواز شریف، ضیاء الحق نے بھی یہ مانگی تھی معافیا. عمران خان نے ابھی تک معافیا نہیں کی. لیکن جب وہ حزب اختلاف میں تھے تو بلوچستان کے لوگوں سے ہونے والے مظالم کا تذکرہ تو کرتے تھے، چاہے وہ کنٹینر پہ ہوا ہو، چاہے دوسرے اس کے جلسوں میں ہوا ہے کہ جب بلوچستان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ اس کی بھی تو نشاندہی ہونی چاہیے نا. کیا حکمران تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھی؟ اگر حکمران تھے، کسی ایک حکمران کو بلوچستان کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر کوئی ایک ان کی پیشی بھی ہوئی ہے؟ کسی عدالت نے لوور کورٹ سے لے کر آپ کی سپریم کورٹ تک ان حکمرانوں کی کبھی ہیئرنگ ہوئی ہے کہ آپ نے بلوچستان کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کے کسی ایک فرد کے خلاف آپ مجھے صرف ایک ایف آئی آر دکھا دیں کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ جی یا استغاثہ کہ جی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، آئیں آپ پیشی کریں اس کا جواب. چلیں ہم نے ماضی کی تو بہت باتیں کر لی، لیکن اب تھوڑا کرنٹ سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. اب جو موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال بن رہی ہے جس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں یکجا بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسلام آباد میں بھی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں آپ بھی شریک ہوئے، گو کہ آپ حکومت کی حمایت، آپ نے کہا کہ ہم حمایت کر رہے ہیں، حمایت کرنے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. پھر آپ کا پارٹی کا ایک سی کا اجلاس بھی ہوا، تو یہ امکان یہ بھی تھا یا اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی تھی کہ آپ کوئی بڑا فیصلہ کریں گے. کیا آپ کی جماعت نے یہ سوچا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کے ایشوز کو لے کر موجودہ حکومت آگے نہیں چلتی ہے تو لاہ عمل کیا طے کریں گے؟ آپ آگے حزب اختلاف کے ساتھ بھرپور کردار ادا کریں گے یا آپ وہیں کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں ہماری حیثیت بحیثیت انڈیپینڈنٹ بینچز کی ہے. حکومت کے ہر مثبت اقدام کی ہم نے حمایت کی ہے، اور اس نے اسی ایوان میں اگر ان کا کوئی منفی رول رہا ہے، چاہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی شکل میں رہا ہے، چاہے وہ کسی کے پروڈکشن آرڈر کی شکل میں رہا ہے. جو میٹنگ جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اس میٹنگ اپوزیشن کی طرف سے کال کی گئی تھی جس میں ملٹری کورٹس، اس میں منی بجٹ زیر بحث آئے. ہم چونکہ عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں، ہمیں خیرات میں لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. ہم وہ میجیشن کی اس ٹوپی سے نکلنے والے وہ نتائج کے ذریعے سے ہم منتخب ہو کے نہیں آئے ہیں. عوام نے جب ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو ہمیں عوام کی مشکلات کا بھی احساس ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بھی احساس ہونا چاہیے. اب ایک منی بجٹ سے جو ہے نا آپ نے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا ایک انبار کھڑا کر دیا. اب دوسرا منی بجٹ جو آپ لا رہے ہیں، ظاہر اس میں نئے ٹیکسز نافذ کریں گے یا جو ڈیولپمنٹ کی جو اسکیمیں ان میں کٹوتی لائیں گے، تو ہم اس کو کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ دوسرے کے حق میں ہیں، مخالفت کریں گے؟ نہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم مخالفت کریں گے. اور اس کے علاوہ ملٹری کورٹس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف؟ ملٹری کورٹس پہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. میاں نواز شریف کے دور حکومت میں ملٹری کورٹس کو بنانے والے کون تھے، ان کی حمایت کرنے والے کون تھے؟ ہم نے اس وقت بھی ایک ووٹ ہوتے ہوئے سینٹ میں، ایک ووٹ ہمارا قومی اسمبلی میں، ہم نے اس کی مخالفت کی، اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. جب ہم ایک ووٹ کے ہوتے ہوئے ان کی مخالفت کر سکتے ہیں تو 4 میں جو ہے ہماری مخالفت قدرے زیادہ سخت ہوگی. اگر ملٹری کورٹس بنانے تو مطلب حکمران یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارا عدلیہ کا نظام جو ہے وہ بالکل ناکارہ اور مفلوج ہو گیا ہے. ملٹری کورٹس اگر یہاں پہ اس ملک میں بنائے گئے ہیں وہ تو صرف اور صرف
ملٹری رول میں بنایا گیا نا، مارشل لا کے دور میں. اور آج پچھلے ادوار میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ ملٹری کورٹس بنانے والوں آپ جس کی حمایت کر رہے ہیں، کم سے کم اپنے ان کارکنوں کی ان کی جو چمڑیاں اداڑ لی گئی تھی ملٹری کورٹس میں، جو ان کو کوڑوں کی سزا دی تھی، کم سے کم ان کا تو احساس ہونا چاہیے تھا آپ کو. ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جن کے ملٹری کورٹس کے ذریعے سے ان کے ورکروں کو، ان کے اکابرین کو، ان کی لیڈرشپ کو جو ہے سزائیں دی گئی تھی، کم سے کم ان کی شہادت یا ان کی خون کے دبے تو آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے تھے. یا اس ملٹری دور میں جس پولیٹیکل پارٹی ہیڈ کو سزا دے کر اس کو جو ملک سے باہر بھیج دیا گیا تھا، ان کو یہ احساس تو ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمت یہ ہمارے ملک کے پولیٹیکل ایلیٹس کا وہ ہوش تب آتا ہے ان کو جب چڑیا کھیت چک جاتی ہے. اچھا، لیکن آپ نے ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جب بدترین سیاست میں کہتے ہیں کہ کوئی اتنا مخالفت اتنی مول نہیں لے سکتا، دوست بھی بدلے جاتے ہیں، دشمن بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ بدترین مخالف تھے دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور خاص طور سے شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری. لیکن جس طرح دونوں میں قربت نظر آئی ہے تو اس کو یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ کرپشن کے معاملات کی وجہ سے یکجا ہو رہے ہیں، اور کیونکہ آپ لوگوں کا تو ایسا کوئی بیک گراؤنڈ ہے نہیں، پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، کیونکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے ان کی، سابق وزیر اعظم پہلے ہی جیل میں ہیں. ان پر اگر کرپشن کے الزامات ہیں، ان پر اگر کرپشن ثابت ہوئی یا ہوگی بھی، اس کے وہ ذمہ دار خود ہیں. لیکن بحیثیت ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے، اور بحیثیت ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے ان جمہوری اداروں کی جو مضبوطی چاہتے ہیں، اگر کوئی بھی جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے ہماری ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے پہلے بھی اس میں اول دستے کا کردار ادا کیا ہے، آئندہ بھی ہم اس میں اول دستے کا کردار ادا کریں گے. یہ اور باتیں، ہم سے زیادہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک فورسز کہلانے والے اور ہیں، لیکن اگر عملاً دیکھا جائے تو ہماری جو اسٹرگل ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے بچانے کے لیے ان سے کہیں زیادہ ہے. اچھا، ملک کے سیاسی نظام میں جو تبدیلی کی ایک بات ہو رہی ہے، اس کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل. مینگل صاحب، ایک بریک پر جانے سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا وہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا اس ایشو کے اوپر، نظام جو ایک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. دوسرا مجھے بتائیے، جو اس میں ایک ضمنی سوال تھا کہ جو پارٹی کا آپ کا اجلاس ہوا، آپ کی پارٹی میں کیا سوچ ہے، کیا فیصلے کرنے جا رہے ہیں، کیا عام رائے کیا مل رہی ہے جب آپ ایک طرف حزب اختلاف کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری پارٹی جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ عوام کی خواہشات کے مطابق کرتی ہے، اور جو اس وقت ہمیں فیڈ بیک آیا پارٹی کے، کیونکہ جو ہمارے سینٹرل کمیٹی کے اراکین ہیں ان کا تعلق بلوچستان کے تقریباً تمام ضلعوں سے، یہاں تک کہ کراچی سے بھی ہے، جو کنسرن تھے ہمارے وہ تھے یہ ایشوز جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اس پر ہمارے پارٹی کے دوستوں کی ناراضگیاں بھی تھیں، اور اس کو کہیں کہ وہ کافی اس معاملے میں جو ہے وہ تھے کہ ان مسئلوں کا حل کیوں نہیں نکل پا رہا. ناراضگی اس حد تک تھی کہ کئی ساتھی، تو میں یہ کہوں کہ وہ کہتے کہ جی اس سے بھی کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم کوئی فیصلہ کریں. لیکن اکثریتی رائے یہ تھی، کیونکہ ہم نے ان کو 1 سال کا ٹائم دیا، اس 5 مہینے گزرنے میں ہمیں کوئی پروگریس نہیں ملی، تو کمیٹی بنائی گئی. وہ کمیٹی کل سے جا کے ان سے رابطے کرے گی اور وہ اپنی پروگریس رپورٹ سینٹرل کمیٹی تک پہنچائے گی. اگر وہاں سے ہمیں 20% بھی پروگریس ملتی ہے تو بالکل ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اگر ایز یوزلی حسب روایت وہی کولڈ شولڈر دیے گئے اور کچھ نہ کیا گیا تو ظاہر سینٹرل کمیٹی اگلے اپنے اجلاس میں، ویسے ہمارا اجلاس ہر 3 مہینے بعد ہوتا ہے، لیکن اگر یہ
ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرف سے کچھ اقدامات نہیں کیا جا رہے تو ممکن ہے کہ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس جو ہے ہم پہلے بھی بلائیں. اچھا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت جو ہے، وفاقی حکومت، آپ کی بیساکھیوں پر آپ کی جماعت کے ارکان کی حمایت اور ایم کیو ایم ان دو کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے. ایم کیو ایم کو تو وہ راضی کر رہے ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں. فواد چودھری کراچی آئے، ملاقات کی، آج وزیر اعظم نے بھی ملاقات کی. آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ ملاقاتیں تو ہم سے ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، ہمارے ساتھ کئی ملاقاتیں ہوئی. ہم آپ کو کہیں نظر آیا کہ کچھ پیش رفت ہے؟ آپ سے بات، کل آپ وہاں ان کے ساتھ بیٹھے جب حزب اختلاف کے ساتھ، تو اس کے بعد کسی نے رابطہ کیا؟ نہیں، اس کے بعد کوئی ہم سے رابطہ نہیں ہوا. آج کوئی میسیج آیا جب ہم میٹنگ میں تھے تو جہانگیر ترین صاحب ملنا چاہتے ہیں تو شاید ہمارے سیکرٹری جنرل جائیں، یا میری تو کل روانگی تھی. اگر اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوئی تو شاید میں خود بھی جا کے اٹینڈ کروں اس میٹنگ میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہے سنجیدہ ہونا پڑے گا اس کو، اگر وہ بلوچستان کو اور ہمیں ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے. اچھا، ایک جو سوال میں نے آپ سے پہلے کیا تھا، میں اب اس طرف آؤں گا کہ ایک رائے یہ بن رہی ہے، لوگ اس پہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، کچھ کالمسٹ نے کالم بھی لکھے ہیں کہ ہم ایک صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ایک تبدیل شدہ نظام، پارلیمانی نظام سے ہٹ کر. اس کے لیے کہیں سوچ ہے؟ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ خاصے عرصے سے سیاست میں، کون امر سیاستدان میں آپ کو کہوں گا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی سوچ ہے کہیں؟ دیکھیں، اور اگر ہوئی تو بلوچستان کے لیے کیسی ہوگی؟ سوچیں تو انسان کی سوچ پر آپ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے اور نہ ہی اس کو پابند کر سکتے ہیں سوچوں کو. لیکن میرے خیال میں یہ نہ ملک کے مفاد میں ہوگا، نہ ہی یہاں پر بسنے والے عوام کے مفاد میں ہوگا. کوئی ایسا فیصلہ جس سے جمہوری اداروں کو کمزور کیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی وہ کہیں گے تابوت میں جو ہے کیلیں ثابت ہوگی. اچھا، یہ ایک بات، اس میں ایک سوال اور میں یہ کروں گا کہ جو ناراض بلوچ کہلاتے ہیں، جو کچھ ملک سے باہر ہیں، کچھ پہاڑوں پر ہیں، آپ سیاست میں آپ نے دیکھا، آپ پارلیمانی نظام سے علیحدہ نہیں ہوئے، آپ نے ہمیشہ انتخابات میں حصہ لیا، آپ کی اپنی سیاسی جماعت ہے. آپ نے کوئی ایسی کوشش کی کہ ان لوگوں کو واپس لایا جا سکے، انہیں قومی دھارے میں لایا جا سکے؟ کوئی ایسی کوشش کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کوشش کریں، حکومت آپ کی کچھ باتیں مان بھی لے، اس کے بعد کہیں اس طرح کا راستہ نکل سکے گا؟ دیکھیں بھائی، میں خود مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور ان حکمرانوں کی جو ہے روش، اور وہ تو مجھے دھکیل رہے ہیں، پھر ملک سے باہر دھکیلنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کا رویہ اس طرح ہے. تو میں ان لوگوں سے کیسے بات کر سکتا ہوں جس پر وہ مجھے مطمئن حکومت نہیں کر سکتی؟ ہم نے جو مطالبات رکھے ہیں، یہ پہاڑوں پر چڑھنے والے تو مطالبات نہیں ہیں، یہ کسی بندوق کے ذریعے سے ہم نے تو وہ مطالبات نہیں رکھے. قلم کی سیاہی سے دستخط کیے گئے ہیں، اور ان مطالبات میں کوئی غیر آئینی مطالبات نہیں ہے. جب ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تسلیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دستخط کیے، مطلب اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو ان کے مطالبات تو ہم سے کہیں زیادہ سخت ہیں اور کہیں زیادہ بلند ہیں. پہلے تو وہ ہمیں مطمئن کریں. اچھا، حاصل بزنجو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت ڈاکٹر مالک کی حکومت تھی، تمام معاملات طے پا گئے تھے، سب سے رضامندی ہو گئی تھی، وزیر اعظم، آرمی چیف، سب لوگوں سے، اور کچھ لوگ جو ملک سے باہر ہیں واپس بھی آ رہے تھے، کوئی ایسی شرائط بھی کڑی نہیں تھی. لیکن پھر حکومت بلوچستان کی ان کی ختم ہو گئی جو ایک بنائی تھی انہوں نے، اور وہ معاملات سارے کھٹائی میں چلے گئے. کیا اس میں کتنی وہ ہے؟ اب میں اس کی تو حاصل خان کی باتوں کی کسی بھی بات کے جو ہے انڈورس نہیں کر سکتا، لیکن صوبائی حکومت ان کی ختم ہو گئی تھی. وہ صوبائی حکومت میں تو تھے، مرکز میں تو وہ تھے. یہ معاملات طے کرنے والے جو صوبائی حکومت نہیں، مرکزی حکومت ہوتی ہے. تو مرکزی حکومت نے اگر ان معاملات سے چشم پوشی اختیار کی یا ان معاملات کو جو ہے نظر انداز کیا، تو پھر حاصل خان اور ان کی پارٹی جو ہے آخری وقت تک جو ہے پھر
پر کیوں چمٹے رہے؟ اچھا مینگل صاحب، ایک بہت تذکرہ ہے 18ویں آئینی ترمیم کا. پہلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آغاز حقوق بلوچستان انہوں نے دیا اور انہوں نے بہت انقلابی اقدامات کیے. پھر ایک بلوچستان پیکج کی بات آئی، پھر 18ویں ترمیم کے بعد یہ آیا کہ صوبوں کو اختیارات منتقل ہو گئے. تو ان تمام چیزوں سے کہیں کوئی فرق پڑا یا یہ سب لفاظی تھی؟ دیکھیں 18ویں ترمیم جو لائی گئی، یہ اور بات ہے کہ ہم جو صوبہ خود مختاری جو چاہتے ہیں وہ اس 18ویں ترمیم سے کہیں زیادہ ہے. اچھا، آپ خود مختاری کس طرح کی چاہتے ہیں یہ تو بتائیے. دیکھیں نا، پہلے تو میں اس 18ویں ترمیم کی بات کر لوں. اور جو بھی دی گئی وہ ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں کہ ایک اندھی آنکھ سے جو ہے ایک آنسو بھی بڑی غنیمت ہے. چاہے وہ پچھلی حکومت کے دور میں لایا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں، یا اس کو کنٹینیو رکھا گیا میاں نواز شریف کے دور میں. اس کو رول بیک کرنا میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی صوبوں کے ساتھ، اور فیڈریشن کے لیے جو ہے نا یہ ایک اور خطرے کی گھنٹی بجانے کے مترادف ہوگا. 18ویں ترمیم سے ہم مکمل تو مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے بھی گودر میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں. باہر کی جو انویسٹمنٹ لائی جا رہی ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں. کیا اس 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے چھوٹے صوبوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیرون ملک سے جو ہے معاہدات طے کریں، ماں سوائے ایک صوبے کے پنجاب کے؟ باقی کو تو میں نے آج دن تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے معاہدات کیے ہیں. یا تو اختیار نہیں ہے یا اہلیت نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. اگر اختیارات ہیں تو نہ کیا ہو تو ان کی اہلیت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم میں ابھی تک جو ہم اختیارات چاہتے ہیں اس میں فارن پالیسی اور کرنسی کے علاوہ تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں. جو ہماری جس صوبہ خود مختاری کو ہم سمجھتے ہیں، میونسپل کمیٹی کے اختیارات دینا جو ہے نا وہ صوبہ خود مختاری کے زمرے میں نہیں آتا. اختیارات وہ ہوں جس میں صوبے کی ڈیولپمنٹ، صوبے میں باہر کی انویسٹمنٹ، صوبے کے وسائل اور صوبے کے سائل کا اختیار آپ کے پاس ہو. لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان کو شامل تو رکھا جاتا ہے. سی پیک کے جتنے منصوبے میں ہیں اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ کو لوپ میں رکھا گیا ہے. جہاں جب کہیں برات ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو ہر براتی تو دلہا نہیں ہوتا. شادی میں جو گواہ ہوتے ہیں وہ گواہ ہوتے ہیں بھائی، وہ دلہے نہیں ہوتے. تو گواہ کو اگر آپ نے دلہا بنا دیا پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بطور گواہ کے طور پہ شامل رکھا گیا؟ بالکل. جو پچھلے دونوں جو وزراء اعلیٰ رہ چکے ہیں ان کو بطور گواہ پیش کیا گیا ہے، ان کو جو دولہے میں شمار نہ کیا جائے. اچھا، آپ جن اختیارات کی بات کرتے ہیں تو وہ تو پھر سندھ میں پورٹ تو یہاں کراچی میں بھی ہے، تو یہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی ان معاملات میں، ان منصوبوں میں انہیں شامل کیا جائے. میرے خیال میں ایسا کسی صوبے نے کیا نہیں ہے، خالی بلوچستان ہی کیا. ہم صرف بلوچستان کے لیے نہیں مانگ رہے. صوبہ خود مختاری اگر ملے گی تو تمام صوبوں کو ملے گی. اور سندھ کا وزیر اعلیٰ آج نہیں بول رہا، کل شاید وہ بھی بولنے لگے. اختیارات جو منتقل کیے جائیں گے وہ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں ہوں گے. 18ویں ترمیم جو لائے گی اس کا فائدہ صرف ایک صوبے کو تو نہیں مل رہا نا. جو اس کے مخالفت تھے، جو صوبے جو اس کے حق میں نہیں تھے، ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 1 یونٹ، جب 1 یونٹ بنایا گیا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، 1 یونٹ کے حمایتی کون تھے اور 1 یونٹ کی مخالفت کون کر رہے تھے؟ وہی پولیٹیکل پارٹیاں، وہی اسٹیبلشمنٹ کے کاسا لیس جنہوں نے 1 یونٹ کو قائم کرنے کے لیے جو ہے 1 یونٹ کی مخالفتوں پر گولیاں چلائیں، ان پر جو ہے سلطانی گواہ بنے، ان کو کلی کیمپوں میں کوڑے لگائے. کیا آج اسی صوبے سے تعلق رکھنے والے یا وہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پرورش پانے والے انہی صوبوں سے جو ہے فائدے حاصل نہیں کر رہے؟ ایک آخری سوال کروں گا آپ سے. صوبہ سندھ میں تبدیلی کے لیے جو تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے، بازگشت سنائی دے رہی ہے، عملاً کوششیں نظر بھی آتی ہیں، منع بھی کیا جاتا ہے، آپ کس حد تک اسے جمہوری روایتوں کے خلاف سمجھتے ہیں؟
کہ ایک منتخب حکومت سندھ میں اس کو گرانے کی کوشش کی جائے یا کوئی گروپ فارورڈ گروپ بنانے کی کوشش کی جائے کسی بھی طریقے سے؟ رفعت صاحب، یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم اپوزیشن ہوتے ہیں تو ہم جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کو مینوفیکچر کرنے والے ہم ہی ہیں، لیکن جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو جمہوریت کے سب سے بڑے قاتل اور ڈکٹیٹروں کے نقش قدم پر چلنے کی جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا اقدام ہم سمجھتے ہیں کہ ایک حکومت کو، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، اس کو غیر قانونی آئینی اور غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے یا پارلیمانی طرز سے ہٹ کر اس کو اگر ہٹانے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ سلسلہ کہیں ایک جگہ پر نہیں روکے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور روایتیں یہ ایک رکھی گئی ہیں، اور آج ان روایتوں کی وجہ سے وہی لوگ اس سے جو ہے اس کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ کیا تحریک انصاف اس راستے پہ چل رہی ہے؟ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا غلط فیصلہ ہے۔ جس کسی کو بھی عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے وہ میجورٹی کے ساتھ اسمبلی میں آئے ہیں، اور ان کے لوگ توڑ کر آپ، چاہے وہ کسی دوست دمکی کی شکل میں یا کسی مراد کی شکل میں یا کسی وزارت کی شکل میں، اس کو توڑ کر ان کی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری اور پولیٹیکل پارٹیوں کے، ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے جو ہے نا بڑا خطرناک ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے سردار اختر مینگل کی گفتگو سنی۔ انہوں نے بہت واضح طور سے یہ بات ضرور کہی کہ وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ضرور موجود ہیں، اور اگر ان کے مسائل حل نہیں ہوئے اور جو انہوں نے 6 نکات دیے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو وہ آنے والے وقتوں میں اس بات پہ ضرور غور کریں گے کہ آیا وہ حکومت کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں یا نہ کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جمہوری حکومت کے ساتھ چلنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔